بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بین الاقوامی صورتحال کے حوالے سے کچھ گزارشات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، گو کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ DGISPR نے یہ بات بہت سارے خدشات کے جواب میں کہہ کے خدشات کا سر دبانے کی کوشش کی ہے، سوالات کا سر دبانے کی کوشش کی ہے کہ جو DGMOs ہوتے ہیں ان کی جو شیڈول میٹنگز ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں اور رابطے جو ہیں وہ جو طے شدہ معاملات ہوتے ہیں ان کو مطابق برقرار رہتے ہیں۔ لیکن آج بھی جو دنیا کے ماہرین حرب و ضرب ہیں، جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں، چاہے ان کا تعلق انڈیا سے ہے، چاہے امریکہ سے ہے، چاہے پاکستان سے ہے، وہ انسسٹ کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ جو DGMOs کی کانفرنس ہوئی ہے LOC پہ اور جو معاملات طے پائے ہیں، یہ کوئی بیک ڈور چینل جو ہے وہ متحرک ہوا ہے، اور یہ بیک ڈور چینل کوئی انجانا نہیں، نہ کوئی اس میں یہ کوئی ایسا خفیہ راز ہے کہ جس کو کھولنے کے لیے ہمیں بڑی گتھیاں سلجھانی پڑیں۔ اس کا نام ہے امریکہ۔ دیکھیے، اس مرتبہ گو کہ ہمیشہ سے یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ان کا ہوتا ہے نا، وہ یہ ریپبلکن اور یہ دوسرے ڈیموکریٹس ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے اختلاف کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ نے جو شدت پسندی اختیار کی تھی نا معاملات میں، جس طرح آ کے تھے وہ ایک دم اس نے قائے پلٹ کے رکھ دی اور باقاعدہ اپنے آپ کو امریکن پریزیڈنٹس کے ساتھ ساتھ ایک اینٹی ریپبلکن، ایک اینٹی ڈیموکریٹ بھی انہوں نے اپنے آپ کو بنا کر پیش کیا۔ وہ ہر بات پہ اوباما کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے تھے اور اس حوالے سے بہت کچھ کہا کرتے تھے، اور انہوں نے یکسر سارا کچھ پلٹ کے رکھ دیا۔ یعنی 8 سال امریکہ کے صدر رہنے والے اوباما نے جو معاہدہ ایران کے ساتھ کیا تھا اس حوالے سے، وہ آ کے تو انہوں نے جو بائیڈن نے ٹرمپ نے آ کے فوری طور پہ ختم کر دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ امریکن گورنمنٹ جو ہوتی ہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں، چاہے کوئی حکومت ریپبلکن کی ہو چاہے ڈیموکریٹس کی، یہ انٹرنیشنل جو معاہدے کرتے ہیں نا ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کو بڑے حساب سے ایسا ہوتا ہے کہ سلیپ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ جیسے کسی نے کوئی ایسا گورنمنٹ نے ریپبلکن نے کوئی ایسا معاہدہ کیا جو ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس کو یکسر ختم نہیں کرتے، بلکہ اس سے تھوڑی سی آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا اس کو لمبا کر دیتے ہیں بس۔ لیکن ٹرمپ نے تو آ کے پخیے اڑا کے رکھ دیے۔ یہ تو اتنا پرو اسرائیل بن کر سامنے آیا کہ جس کا نقصان پھر اس کو اٹھانا پڑا۔ ظاہر ہے اس بات میں کوئی شک نہیں، ہمارے حق میں تو وہ اچھا تھا اس سے جو موجودہ اب یہ ڈیموکریٹس آئے ہیں۔ جناب والا، یہ جو سی پیک کے حوالے سے امریکن پالیسی بنی ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ LOC پہ فوری طور پہ امن کروایا گیا ہے، اور اس سے پہلے وہ دریائے بینگانگ سے جو فوجیں ہیں وہ واپس ہوئی ہیں کہ اس کا دباؤ ڈالا ہے صدر جو بائیڈن نے انڈیا پہ کہ آپ کو جو ہے وہ جیسی بھی شرائط چین پیش کرتا ہے وہ آپ قبول کریں، وہ جتنا بھی علاقہ مانگتا ہے اسے دیں اور یہاں سے اپنی فوجیں نکالیں، کیونکہ اس علاقے میں چینی فوجوں کی موجودگی جو ہے وہ امریکہ کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، انڈیا کے لیے تو ہے ہی ہے۔ دوسرا معاملہ کیا ہے LOC کا؟ دیکھیے، انڈیا کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ کسان تحریک نے انڈیا کے پرخچے اڑا دیے ہیں حکومت کے۔ حکومت جو مرضی بولتی پھرے کہتی پھرے، لیکن آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو یہ حکومت آئی ہے اس نے آ کے جو کسانوں کے ساتھ جو بڑی بڑی کمپنیوں ملٹی نیشنل کے ساتھ معاہدے کر لیے ہیں کسانوں کے حوالے سے، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ جو بڑی ڈیلیں ہوتی ہیں نا، جو یہ بڑی سطح پہ ہوتی ہیں، ان کی پھر پرائز بھی پے کرنی پڑتی ہے جو مودی کو پے کرنی پڑ رہی ہے۔ ایک تو تھی یہ بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ 370 کے بعد انڈیا کو یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کشمیر میں انسرجنسی جو ہے نا وہ دوبارہ سر اٹھانے لگی تھی، اور وہ یہ گو کہ جی ڈوال نے روایتی طریقہ اپناتے اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں پہ داعش کی پنگے بازی شروع کرا دی تھی۔ یہ ایسے ہی کرتے ہیں نا، جب ایک مجاہد تنظیم کھڑی ہوتی ہے تو
اس کے مقابلے میں اپنی ایک مجاہد تنظیم کھڑی کر کے ان کو آپس میں ٹکراتے ہیں اور مزے لیتے ہیں بیٹھ کے. پچھلا سارا انہوں نے اسی طرح کیا ہے. اس میں گو کہ ہماری بھی بہت غلطیاں تھیں لیکن بہرحال تھیں. جب آپ وقتی مفادات کے لیے جو بڑے مفادات ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں, پالیسیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اپنی نظریاتی بنیادوں سے ہٹ جاتے ہیں تو نقصان تو پھر اٹھانا ہی پڑتا ہے. اچھا, انڈیا پھنسا ہوا تھا ایک تو یہ. دوسرا انڈیا کی بڑی دیکھیے مصیبت یہ ہے کہ سی پیک کے ارد گرد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ گورکھے ہیں, کشمیری ہیں اور سکھ ہیں. یہ تینوں قوموں سے اب انڈیا کا اعتبار اٹھ گیا ہے. گورکھوں نے تو واپسی اختیار کر لی ہے, کئی فوج سے نکل گئے ہیں, وہ قابل اعتبار نہیں رہے. وہ ان کو پتہ ہے کہ نیپال کے تعلقات چین کے ساتھ اس نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ گورکھے اب چین کے خلاف ہی لڑیں گے, اور سکھوں کی طرف سے ان کو یہ مکمل یقین ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف بھی لڑیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور رہ گیا کشمیری متنازع ہیں. کشمیریوں کا دماغ تو خراب نہیں ہوا, بھلے وہ خود مختار کشمیر کے حامی ہو یا انڈیا کی کشمیر کی آزاد کشمیر کے, وہ پاکستان کے ساتھ پنگے بازی کریں گے. تو انڈیا کن کو لا کے, غیر مقامی لوگوں کو لا کے آپ کتنی کی لڑائی یہاں پہ لڑ دیں گے؟ اور ایل او سی پہ صورتحال یہ تھی کہ گو کہ 2014 سے مسلسل انڈیا نے یہاں پہ تباہی مچائی ہوئی تھی, لیکن انڈیا کا ایک بھی پلان یہاں کامیاب نہیں ہوا تھا. انڈیا کو اصولی طور پہ فروری میں آزاد کشمیر پہ حملہ کرنا چاہیے تھا, لیکن جب اس نے اپنے اندر دیکھا ہے تو وہ خالی ہے سارا. اب دیکھیے نا, آج انڈین ایئر فورس جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہی ہے. وہاں دیکھیں ان کا میڈیا, وہ اپنی ایئر فورس کا تمسخر اڑا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. کسی بھی افسر یا جوان کے لیے مر جانے والی بات ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح ذلیل رسوا کیا جائے, لیکن بیچارے ہو رہے ہیں, اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں ہو رہے ہیں, کر رہے ہیں. یہاں مصیبت یہ ہے ادھر پاکستان میں کہ پاکستان کو اپنے سروائیول کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز بنانی پڑتی ہیں, جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ بھئی ہم نے دفاع کرنا ہے, ہم نے اندر گھسنا ہی نہیں ہے. اب وہ ایک غلطی جو ہم کر بیٹھے ہیں نا ماضی میں, کہ جو ہم نے وہاں ان کو لانگ ہینڈ پالیسی اپنائی تھی, وہ پالیسی ہماری کامیاب ہو جاتی اگر ہم نے اس پہ کچھ پہلے نظریاتی کام کیا ہوتا. ہم نے تو جو کچھ کیا وہ تو لے گیا سارا وہ خود مختار کشمیر والے. ہاں, وہ کشمیر بنے گا پاکستان تو کہیں زمین کے بڑا نیچے دفن ہو گیا. ہمارے لیے بھی اب یہ گھاٹے کا سودا بنتا چلا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں, میرا یہ گمان ہے, آپ اسے بدگمانی سمجھیں یا جو مرضی, کہ امریکہ, انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مستقبل طے ہو چکا ہے. اور اب یہ انڈیا اور پاکستان بھلے کتنے آپ یہ متشدد ہونے کا دعویٰ کرے, اب اس پہ وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سنہرا وہ بہترین ٹائم کب ہے جب وہ چھلانگ لگائیں اور اس کو نافذ کر دیں. اور یہ کیا ہے, وہ خورشید قصوری صاحب جو جنرل مشرف کے دور میں تھے پاکستان کے وزیر خارجہ, وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے. وہ ڈیسائیڈڈ منصوبہ ہے, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, وہی ہونا ہے. اب یہ کشمیر پہ جنگ ونگ نہیں ہونی ہے, فراڈ ہے, کچھ ہے. اب انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو روزانہ یہ 100 1000 2000 گولیاں پاکستان پہ پھینکتا ہوں, گولے پھینکتا ہوں, 150 ادھر سے بھی آتے ہیں, ان کا تو 150 کا نقصان ہوتا ہے, میرا تو اتنا نقصان ہوتا ہے. اور اربوں روپے وہ پھونک رہا ہے یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ اربوں روپے پھونک رہا ہے وہ اس پورے جو ون بیلٹ ون روڈ ہے نا, جو یہ سمجھے کہ ہمالیہ سے لے کے تو یہ نیچے کشمیر تک, ادھر کارگل تک اربوں روپے پھونک رہا ہے وہ. اس کی بورڈنگ لاجنگ, جس طرح کے وہ وہاں پہ اڈے بنا, اور اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو ایولانچ پیچھے اتراکھنڈ میں آیا, ان کی اپنی غلطی سے جو چیزیں انہوں نے برف کے اندر چھپائی ہوئی ہیں, اب وہ تو تباہی لائیں گی. تو ایک تو پہلے ایکسپیکٹڈ تباہی ہے, یہ جتنے وہ وہاں پہ بنا رہے ہیں اپنے ٹھکانے, وہ تو سب تباہ ہو جائے گا. برف کے آگے کیا چیز, ایولانچ کے آگے کیا چیز کھڑی ہوتی ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. پاکستان نے بڑی عقل مندی کی, گو کہ یہاں پہ بڑے لوگ تھے, انگلی وہ غزوہ ہند اینڈ کمپنی اور دوسرے جو لوگ ہیں,
جو یہ بہت اشتعال دلاتے رہے ہیں کہ حملہ کرو حملہ کرو، وندر کب جاؤ وندر کب جاؤ. خاکسار نے کبھی جہاد سے انکار نہیں کیا، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. غزوہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو صلح ہوئی ہے، صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے، آپ نے کن شرائط پہ کی تھی آپ کو نہیں پتہ. اگر آپ مطلب اپنے دین سے ہی سبق حاصل کرنا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا تھا؟ فتح مکہ. اگر ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے ایسی ڈیفینسو پالیسی پہ چل رہے ہیں جو ہمیں ان حالات پہ لائے گی، جو انڈیا کے حالات پہ لائے گی، جیسے اب انڈیا آیا ہے، یہ گھٹنے ٹیک کے اس نے کیا، میں آپ کو سب بتا دوں. اور اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ تو میرا گھاٹے کا سودا ہے بھائی، یہ تو میرا گھاٹے کا سودا ہے. اب انڈین ایئر فورس کا عذاب یہ ہے جناب والا کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ جتنے جہاز بھی رکھتے ہیں، ان جہازوں پہ ان کا جتنا بھی نہ، وہ چاہے فرانس سے کیا تو مریخ سے کی کسی کمپنی سے بھی جہاز لے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ ان کا سبجیکٹ، ان کو بنی بنائی چیز ملتی ہے. پاکستان یہ JF تھنڈر وغیرہ جو بنا رہا ہے یا چین کا، یہ دونوں مل کے تیار کرتے ہیں. کئی جگہ جو مطلب سینئر انجینئر ہوتا ہے وہ پاکستانی ہوتا ہے، کئی جگہ پاکستانی R&D دے رہی ہوتی ہے چائنا کو، کئی جگہ چائنا R&D دے رہا ہوتا ہے پاکستان کو. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو 27 فروری والا 2019 والا مارکا تھا، اس میں کیا گیا تھا؟ ہمارے جو جہاز اڑے تھے نا، یہ JF تھنڈر جو ہمارا اڑا تھا، JF-17 جو اڑا تھا، اس نے اس کا سسٹم جام کر دیا تھا، MiG-21 کا اور سکھوئی کا. اندھے ہو گئے تھے وہ. ان کی اپنی رپورٹ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، ان کی اپنی رپورٹ ہے، وہ اندھے ہو گئے تھے، ان کے رڈاروں نے کام چھوڑ دیا. اب یہ بات، انڈیا کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس میں پاکستان، اس لیے انڈیا کے جو ان کا ایئر چیف ہے اس نے برملا یہ اقرار کیا کہ بھائی ہم پاکستان سے ایئر فورس ہماری جو جنگ اس وقت نہیں لڑ سکتی. آپ میری بات سمجھیں، سکل پاکستان کے پاس مشین بھی ہے، سکل بھی ہے. ان کے پاس مشین ہے، سکل نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا بنیادی فرق ہے جو آج ہماری برتری کیا ہے پاکستان آرمی کی. پاکستان آرمی پچھلے 20 سال سے تو دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور اس علاقے میں ایسی ان کی ٹریننگ ہوئی ہے پاکستان کی، یہ تو دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں تو مار نہیں کھا سکتے. ان کی اس سکل سے فائدہ اٹھا کے سری لنکا نے اپنی بغاوت ختم کی تھی نا. وہ تجربہ پاکستان نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ وہ کوئی سینڈرس سے کیا تھا؟ یہ کسی اور اکیڈمی سے پڑھ کے آئے تھے؟ نہ، وہ یہ میدان جنگ نے جو ان کو سکھایا تھا. تو یہ کچھ پریولیج پاکستان کے پاس ایسی ہیں جنہیں وہ اپنی ڈپلومیسی میں اگر ڈھنگ سے استعمال کرے تو پھر اگلی دنیا ہماری ہے. کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے اس ملک کا کہ یہاں معیشت جو ہے نا، اس کو ابھی تک ہم نے نتھی نہیں کیا ان چیزوں کے ساتھ. جس دن ہم نے بنیاد معیشت کو بنایا نا، اس روز آپ یقین کریں ہمارے سارے مسائل انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام، درخواست قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. جتنا بھی آپ کو جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں اپنے گھر میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.